السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو الحمدللہ سورۃ الانعام کی آج آیت نمبر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 42۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ، یہ ہم نے کئی جگہوں پر پڑھ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ، ارسلنا ہم نے رسول بھیجے، الا طرف، امت کی جمع کئی امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فاخذناہم تو ہم نے انہیں پکڑا، بالبأساء تنگ دستی سے، والضراء اور بیماری سے، لعلہم شاید کہ وہ یا تاکہ وہ، یتضرعون سب عاجزی کریں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے آپ سے پہلے اور امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے، جو کہ یعنی من قبل کا آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، تو ان امتوں کو ہم نے پکڑا تنگ دستی اور بیماری سے۔ ہم نے انہیں پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا امتحان لیا تاکہ وہ سب عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ فلولا تو کیوں نہ، اس جب، جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا ان سب نے عاجزی کی، تو کیوں نہ ان سب نے جب آیا ہمارا ان پر عذاب تو انہوں نے عاجزی کی۔ ولیکن اور لیکن، قست قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل، وزیّن اور آراستہ کر دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ کرتے۔ اب ان دونوں آیات میں یہاں پر دوسری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی، فلولا اذ جاءہم بأسنا، جب انہیں ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں، یعنی جو کام وہ کرتے تھے اور آراستہ مزین کر کے سامنے پیش کر دیے کہ تم ٹھیک کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیے کہ قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں، جب ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تعویلات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے، یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے، یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔
اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج ہمیں جو بیماریاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تنگ دستی آتی ہے، جو تنگی آتی ہے، کبھی گھر کے حالات میں آ گئی، کبھی کاروبار میں آ گئی، کبھی جسمانی طور پر ہم بیمار ہو گئے، کبھی بچے بیمار ہو گئے، کبھی بڑے بیمار ہو گئے، کبھی بزرگ بیمار ہو گئے، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، سیدھے ہو جاؤ۔ لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے تو دل ہو جاتے ہیں سخت، جو دنیا داری میں پہلے ہی کھبے ہوتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بیماری آئی تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے زندگی کا آخری وقت ہو، فوراً اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ کی سے معافیاں مانگتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ درستگی آنا شروع ہو جائے بیماری کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، تنگی کے وقت میں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، شیطان کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہے، تو پھر وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو جائیں گے۔ اور اگر دل سخت ہو گئے، بیماری بھی نہ آپ کو جھنجھوڑ سکے، پریشانی بھی نہ جھنجھوڑ سکے، آپ کا رخ صحیح راستے کی طرف نہ کر سکیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ فلما، پس جب نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا، جو وہ نصیحت کیے گئے، فتحنا، تو کھول دیا ہم نے ان پر ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے، حتی، یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ سب اترائے، بما، اس پر جو اوتو وہ دیے گئے، اخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑا، بغتتاً، اچانک، ہم نے انہیں پکڑا، فَإِذَا، تو اس وقت، ہم وہ مبلسون، اس کو پڑھیں گے فَإِذَا ہم مبلسون، تو اس وقت وہ نا امید ہونے والے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی، ان چیزوں پر جو کہ انہیں ملی تھی، وہ خوب اترانے لگے، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، پھر وہ اس وقت نا امید ہونے لگے، مایوس ہونے لگے۔ فَقُطِعَ، تو کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین، دابر القوم الذین، دابر جڑیں، قوم کی، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، ظلم کیا، والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اس میں خدا فراموش قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں، ہر چیز وافر مقدار میں ان کو دی جاتی ہے، مگن ہو جاتی ہیں، اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگتی ہے، تکبر میں آ جاتی ہیں، تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے، تو یہ استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ڈھیل ہے جو اس کو مل رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو انہیں
ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے، کا مصداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے قرار تک اپنے آپ کو قرار دے دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو پسند ہے تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ہم اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے اتنا مال، اتنی دنیا، اتنی ترقی دی ہوئی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو مہلت دی گئی ہے، ڈیل دی گئی ہے کہ بڑھ لیں جتنا بڑھنا ہے، کر لیں جو کچھ کرنا ہے، من ماننے کی زندگی جتنی گزارنی ہے گزار لیں، ایک وقت آنا ہے جب اللہ نے پکڑ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے، قل ارأیتم، قل آپ کہیے، کیا رأیتم تم نے دیکھا، ان اگر اخذ اللہ لے جائے اللہ سمعکم تمہاری سماعت و بصارکم تمہاری بصارت، یعنی تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائیں، کان اور آنکھیں کٹ نکال تو نہیں لینی نا، کیا کرنا ہے، کان ہیں مگر سماعت چھین لے، آنکھیں دیکھنے کے لیے موجود ہیں لیکن آنکھوں کے اندر سے بصارت چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر۔ اب اس کو پڑھیں گے، علی قلوبکم من الہ غیر اللہ، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم، کہ وہ لائے تمہیں، لا دے تمہیں بھی یہ، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، پھر بھی ہم یستیفون، وہ سب روگردانی کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے؟ کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ آنکھیں، کان اور دل کا یہاں تذکرہ کیا گیا، یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات۔ جس طرح کافروں کی یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہیں، انہیں ان خصوصیات سے انہیں محروم رکھتے ہیں، یعنی کافروں کے یہ اعضاء جو ہیں یہ کام نہیں کرتے۔ آنکھیں دیکھنے کو ہر چیز دیکھتی ہیں لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان نہیں سکتے، کان ہر بات سنتے ہیں لیکن وہ اللہ کی باتیں نہیں سن سکتے، اور دل ان کے بہت ہر بات سمجھنے کے لیے بہت طاقتور ہے لیکن حق بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کافروں کے دل، کان، آنکھیں محروم ہیں حق بات کو سننے، حق بات کو دیکھنے اور حق بات کو سمجھنے سے۔ تو یا پھر اگر وہ انہیں یعنی اللہ تعالیٰ اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، ایسا بھی ہوتا ہے، آنکھیں نکل جائیں، آنکھیں نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا جس کو اللہ اپنی گرفت میں لانا چاہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے، وما نرسل المرسلین، نہیں، قل کہہ دیجئے، رأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے آپ کو، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً ظاہری طور پر، علانیہ طور پر، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم۔ با محاورہ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، خواہ اچانک یا علانیہ، ظاہری طور پر، تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ نہیں، ظالموں، یا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ظالم قوم کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ آگے، والذین، وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے پیغمبروں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر، فمن آمنا،
تو جو ایمان لائے وہ اصلح اور اصلاح کر لے فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر تو کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے۔ اور پھر آگے دیکھیے قل لا اقول، آپ کہہ دیجئے، کہاں پہنچتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب پہنچے گا انہیں عذاب، بما اس وجہ سے کانوا یفسقون جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس وجہ سے عذاب پہنچے گا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ دیکھیں ہر بات تو اللہ نے صاف صاف بتا دیا۔ عذاب کس لیے پہنچا؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا، اللہ کے پیغمبروں کا، تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کی، اس کے محارم اور مناہی، محارم جو چیزیں اللہ نے حرام کی، مناہی جن سے اللہ نے منع کیا ان کا ارتکاب کیا، بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا، تو کیا ہوا؟ یہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی۔ قل لا اقول، آپ کہیں نہیں، اقول میں کہتا، لکم تمہیں، عندین کہ میرے پاس، خزائن اللہ، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا مگر ما یوحا، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اعمیٰ نابینا، والبصیر اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم غور، بڑی امپورٹنٹ آتا یہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، کہہ دیجئے، نہیں میں کہتا، قل کہہ دیجئے، قل کہا جا رہا ہے، حکم ہو رہا ہے اپنے اللہ کے نبی کو، میرے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے، میں تو تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، پہلی بات میرے پاس خزانے نہیں، اور دوسری بات میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، تیسری بات، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ہاں میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے، ان اتبع الا ما یوحا الی، میری طرف تو صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا بینا اور نابینا، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب یہاں دیکھیے، پہلی بات کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، جسے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے کہ میں تمہیں اللہ کے اذن و معشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ صادر کر کے دکھا سکوں، خزانے تو ہیں نہیں میرے پاس جیسا کہ تم چاہتے ہو، جسے دیکھ کر تم میری صداقت کا تمہیں یقین ہو جائے، میرے پاس کوئی اللہ کی یعنی کہ خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کا مالک قرار دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے سے جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جتنا نواز سکتے ہیں، اور لکھا بھی ہوتا ہے نا گاڑیوں پر، شاپس پر، جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں، ہے نا، لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے خود ہی، قرآن غلط ہے یا آپ کے اشعار غلط ہے؟ قرآن غلط ہے یا آپ کی سوچ غلط ہے؟ قرآن غلط ہے یا آپ کا عقیدہ غلط ہے؟ قرآن تو 1400 سال پہلے آیا، قیامت تک رہے گا، اس کے حرف زبر زیر پیش میں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا سچا کلام ہے،
منزل من اللہ کلام ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے عقیدے میں غلطی ہے۔ ہر بندے کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ خزائن اللہ کا مالک اللہ، اللہ کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ نعتیں سنیں، نظمیں سنیں، نعتیں بلکہ ہوتی ہیں جو کہ بھر دو میری جولی یا محمد، تو پھر اس کا مطلب وہ اس آیت کے ساتھ یہ والی نعت ٹکرا رہی ہے، ٹکراتی ہے نا۔ اللہ کے نبی تو خود کہہ رہے ہیں، اور امت محمدیہ کے پیروکار جن کو بڑی محبت ہے نعتیں پڑھتے ہیں۔ اصل میں نا کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی، ایک استاد تھے عقیدہ توحید کے بارے میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ ایک بچے نے لا کرنا ایک دن ایک طوطا دیا، استاد کو طوطے اور بلی سے بڑا پیار تھا۔ استاد کا جو پڑھنا پڑھانا تھا وہ سارا دن اسلامی دینی تھا، عقیدہ توحید، رسالت اور قرآن اور اس طرح سے۔ تو استاد کا جیسے پڑھنا پڑھانا تھا، طوطا استاد سے لا الہ الا اللہ سیکھ گیا، اور ہر وقت طوطا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ طوطے آپ نے کبھی بولتے ہوئے دیکھے ہوں گے، بالکل انسانی زبان کی طرح وہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ طوطا سارا دن گنگناتا رہتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ استاد بڑا خوش تھا۔ ایک دن اچانک بلی نے، باہر کی بلی نے اس پہ حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو طوطا لا الہ الا اللہ کے بجائے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے اتنا چلایا، طوطا اتنا چلایا کہ بلی اس کو جپٹ کے لے گئی، طوطا مر گیا۔ اب ہوا یہ، استاد کو جتنا پیار تھا اس سے، جتنی محبت تھی، اگلے دن استاد صاحب بہت پریشان تھے۔ بچوں نے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو استاد صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوئے۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ساری وہ طوطے والی بات سنائی کہ میرا طوطا لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ بچوں نے کہا استاد جی طوطے کی کیا بات ہے، طوطا ہم آپ کو اور لا دیتے ہیں، آپ دوبارہ سکھا لیں۔ کہا نہیں، مجھے طوطے کا دکھ نہیں ہے کہ طوطا بلی لے گئی ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب طوطا جب تک وہ میرے پاس رہا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، جس ٹائم اس پہ حملہ ہوا تو اس ٹائم وہ چیختا چلاتا ہی رہا، ایک بار بھی اس کی لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں آئی۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ساری زندگی ہم کہلائیں اپنے آپ کو مسلمان، ساری زندگی ہم لوگوں کو کہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کی نظمیں نعتیں پڑھیں، لا الہ الا اللہ کے گن گائیں، لیکن جب آخری وقت ہو کہیں طوطے والا حال ہمارا بھی نہ ہو جائے کہ آخری وقت میں کلمہ شہادت بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، خزانوں کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، موت و حیات کا مالک اللہ، اور اللہ ہی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط کر لیں، تنگی آئے، سختی آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، درد آئے، اللہ اللہ ہے۔ کل جو ہے نا فلسطینیوں نے حملہ کیا جو، اور اسرائیلی بہت ظلم کرتے ہیں فلسطینیوں پر، اور جب اسرائیلی حملہ کر رہے ہیں فلسطینیوں پر تو اتنے سخت حملے کے اندر سے چیخنے چلانے کے ساتھ جو آوازیں آ رہی ہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی۔ ایک کل میں نے جو دیکھا، جو اللہ والے ہیں وہ ہر جگہ پر اللہ اللہ، دکھ میں، سکھ میں، تنگی میں، پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں۔
ولا اعلم الغیب آگے ہے کہ میں غیب کا کو بھی جانتا نہیں ہوں. بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، بہت لمبی اس پہ بحث ہو سکتی ہے. قرآن پاک کی بہت سی آیات، حدیث رسول بہت سی ہیں جو اس بات پر ولا اعلم الغیب کے بارے میں ہیں. جو قرآن نے کہا وہ میرے نبی نے فرمایا، جو قرآن کا حکم وہ میرے نبی کا حکم ہے. ولا اعلم الغیب، میں غیب کا علم رکھنے والا بھی نہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب ہے. سادی سی پکی ٹھکی بات قرآن نے کہہ دی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ میرے نبی غیب کا علم جانتے ہیں؟ پھر یہ بھی ہے کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. فرشتہ نوری ہوتا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے. اور آج کے ہمارے مسلمان محبت بڑی کرتے ہیں، پیار بڑا کرتے ہیں، لیکن بشر کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے. نوری کرتے ہیں. میرے نبی نے تو صاف کہہ دیا کہ میں نوری نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. اب یہاں سے سمجھ آئی کہ غلط کون ہے. قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، میرے نبی نے جو فرمایا وہ غلط نہیں ہو سکتا. بہرحال فرمایا کہ میری طرف صرف وحی کی جاتی ہے، اور فرمایا کہہ دیجئے کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تمہیں غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ استفہامی انکار کے لیے، یعنی اندھا بینا، گمراہ اور ہدایت یافتہ، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں. جزاکم اللہ خیر.